منبر نور پر جلوہ بار علماء ذویل احترام، مشائخ سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ میرے عزیزو، ہمیں پتہ ہے تھوڑی ہی دیر کی بات ہے، یہ ڈنڈے والے، خاموش بٹھانے والے آپ صبح تک بھی بٹھاتے رہیں کوئی خاموش نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے، اس قوم کی خاصیت ہے کہ اگر یہ ایک بار کھڑی ہو گئی تو دنیا اسے بٹھا نہیں سکتی، اور ایک بار اگر یہ ہوش میں آ گئی تو اچھے اچھوں کے ہوش اڑا سکتی ہے۔ بس ہو گیا، ان کی دوا مل گئی۔ باقی جتنے بھی ڈنڈے ہوں، خاموش کرانے والی آوازیں ہوں، اس قوم کو ڈنڈوں سے کیا ڈر جو 1400 سال سے کربلا سنتی آ رہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جذبے جوان رکھے، جوانوں کے بھی اور بوڑھوں کے بھی۔ میرے عزیزوں، آپ تمامی حضرات جتنی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، قاری مسلم صاحب سے میں بارہا کہہ رہا تھا کہ مجھے 12 بجے سے پہلے لے چلو، لیکن وہ اپنے وقت پر ہی لائے۔ بہار اور بنگال کا موسم تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں 12 کب بجتے ہیں، 2 کب بجتے ہیں، 4 کب بجتے ہیں، اس لیے کہ مجمع میں اندر آنے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ ہر وقت کا شباب ہے، اور پھر دل میں یہ احساس بھی ہوتا ہے، ٹکڑوں پہ پل میں پتہ چلا ہے لوگ ہی نہیں آئے، پوری دنیا یہاں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کی نہیں جاتی، اللہ کراتا ہے، اور کوئی اپنی طاقت سے، اپنی من سے یہاں آتا نہیں ہے، بلایا جاتا ہے۔ اور یہی تو بات ہے کہ ایسے ویران میدانوں میں جہاں دور دور تک صبح اٹھ کر کے دیکھیں تو کوئی آبادی نہ نظر آئے، لیکن رات کا منظر یہ بتاتا ہے، رات کا یہ منظر بتاتا ہے وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے۔ یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے، ہوا کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اس رات میں یہاں پر جوانوں کا، بوڑھوں کا، بچوں کا جمع ہونا اور اتنی تعداد میں عورتوں کا آنا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میں پورنیہ اس لیے بھی آپ کے یہاں آیا، مجھے خبر کی گئی تھی کہ یہاں کا گھر گھر ایسا تھا، جب میں قید کی حالت میں تھا تو دعاؤں میں مصروف تھا، مسجدوں سے آوازیں آتی تھی، عورتیں وہ تھی جو روزے میں تھی، منتیں کی ہوئی تھی۔ میرے عزیزوں، یہ حق بنتا ہے، میں تو پیدل چل کر کے آؤں آپ کے پاس،
آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے جو آج اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے مجھے اسی طرح سے رکھا ہے۔ ظالموں نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ اس کا گلا دبا دیا گیا ہے، محمد عربی کے شعر کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا۔ عزیزان گرامی وقار، حالات آئیں گے اور اس طرح کی اور بھی باتیں آتی جائیں گی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جذبہ دینے کے لیے میں ممبئی سے چل کر بنگال کی سرزمین پر آیا ہوں، تو کیا یہ پورے راستے پر صرف تنہا میری ایک ہی آواز ہے؟ نہیں، یہ آواز اگر دبا دی گئی، ختم کر دی گئی تو کوئی فکر کی بات نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں۔ ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم جائیں گے ہماری جگہ اور 10 کھڑے ہو جائیں گے، تم ایک چراغ بجھاؤ گے رب تعالیٰ 70 چراغ اور روشن فرمائے گا۔ آپ کے گھر سے سلمان پیدا ہوگا، ہر گھر سے ہر علاقے سے کوئی خادم حسین پیدا ہوگا۔ یہ دین کا نظام ہے، دین کا نظام ہے، اور جو عزتیں ملتی ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کی خاطر ملتی ہیں۔ خیر، میں قرآن عظیم کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے ہی کامیاب۔ مومنوں کے متعلق فرمایا گیا ایمان والے کامیاب ہو چکے، قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ کامیاب ہوں گے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو چکے، ایمان والے کامیاب ہو چکے۔ بس اتنے ہی جملے پر اگر آپ توجہ دے دیں تو دنیا جس طرف تمہیں کامیابی کا نعرہ دے کر بلا رہی ہے اس طرف تمہاری نگاہیں بھی نہیں اٹھیں گی۔ رب تمہارا فرما رہا ہے ایمان والے کامیاب ہیں، اور تمہیں فخر ہونا چاہیے۔ تمہارے پاس ایمان کی دولت جب تک ہے اس بات پر فخر کرتے رہو، اگرچہ رہنے کو چھت نہیں مگر مولا نے ایمان دیا، اگرچہ پہننے کو کپڑے ڈھنگ کے نہیں ہیں لیکن اللہ نے ایمان دیا ہے، اس لیے کہ ایمان کی دولت ہی وہ ہے جو صحرا سے نکل کر کے روما کے تخت کو پلٹ دیا گیا تھا۔ آپ کو پتا ہے وہ 313 نہتے صحابہ جن کے پیروں میں چپل نہیں، پیبند لگے کپڑے ہیں، ایک کھجور کی گٹلی پر 10 لوگ فاقہ کر لیتے تھے، لیکن جب وہ نکلتے تھے تو قیصر و کسریٰ بھی کانپتے تھے۔ وہ ایمان کی دولت تھی جو حکومتیں سرنگو ہوتے چلی گئی ان کے سامنے۔ آج بھی ڈر ہے تو تمہاری ٹوپیوں سے نہیں، قوم کو ڈر ہے تو وہ داڑیوں سے نہیں، صرف اور صرف تمہاری شکلوں سے نہیں، جس دنیا کو ڈر ہے وہ تمہارے اندر موجود ایمان کی دولت سے۔ آپ کو پتا ہے ویسے میں آپ کو بتاؤں، چہرے دکھنے والے سفید لباس کے اونچے پاجامے اور لمبے کرتے بہت ساری تعداد میں دکھتے ہیں، لیکن ان سے کسی کو خوف ہی نہیں ہے، ڈر ہی نہیں ہے۔ اسرائیل جیسا ملک بھی کہتا ہے اس جماعت سے ہم کو کوئی ضرر نہیں، یہ چلے میں جائے چھٹی میں جائے کہیں پر بھی جائے، لوٹے لے کر جائے کہیں پر بھی جائے، یہ اس جماعت سے ان کو کوئی ڈر نہیں، بے ضرر جماعت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ڈر کس سے ہے پھر؟ ڈر اگر ویل چیئر پر بیٹھا ہوا ایک خادم حسین لبیک کہتا ہے، یورپ کو ڈر ہے، امریکہ کو ڈر ہے، یہاں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یورپ کی دھرتی ہلتی ہے پیروں سے معذور، ویل چیئر پر بیٹھ کر کے بھی اگر کوئی لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے تو ڈر اس بات کا ہے کہ ایمان ہے اس کے سینے میں، اور یہ ایمان ایسا ہے کہ میں نے شروع میں ہی یہ جملہ کہا ہے کہ ایک بار اگر یہ قوم کھڑی ہو گئی تو اسے بٹھانا مشکل ہو جائے گا، ایک بار اگر یہ ہوش میں آ گئی تو اچھے اچھوں کے ہوش اڑا دیتی ہے۔ اسی لیے دنیا نے تم پر کروڑوں ڈالر خرچہ کیے کہ ان کو نشہ میں مدہوش رکھو۔ ہر مسلمان محلہ نشہ سے جوجھ رہا ہے، ہر علاقہ جہاں پر ہم جا کر دیکھتے ہیں سب سے بڑی شکایت لوگوں کی ہے ہمارے بچے نشہ میں ایڈکٹ ہو چکے، چرس، گانجا، افیون، کوکین، ہیروئن، پتہ نہیں کیا کیا آ گئی ہمارے محلوں میں۔ دنیا دیدہ و دانستہ تمہارے محلوں تک یہ پہنچائی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف مسلمان دل دادا ہو گئے؟ ارے بڑی بڑی طاقتیں پیچھے لگی ہوئی ہیں، اس کے سزائیں 20-20 سال کی یہاں رکھی گئی ہیں، اس کے باوجود پورا کا پورا علاقہ کیسے ڈوب جاتا ہے نشہ میں۔ آپ کو پتا ہے اس کے پیچھے بڑی طاقتیں محنت کرتی ہیں کہ نشہ بیچنے والا ان کا ہو،
لینے والا ان کا ہو، کرنے والا بھی ان کا ہو، تباہ گھر ان کے ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جب جب ہوش میں آئیں گے، جب جب ہوش میں آئیں گے، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بار ہوش میں آ گیا تو صلاح الدین نکل جاتا ہے، ہوش میں آیا تو شہاب الدین نکل جاتا ہے، ہوش میں آیا تو اورنگزیب آ جاتا ہے۔ دنیا کو پتا ہے، اسی لیے اسے مدہوش رکھو، اسے نشہ میں رکھو، اسے آوارگی میں رکھو۔ آوارگی کرنے کے لیے تمہیں اتنے سامان مہیا کر دیے جائیں گے، اتنے سامان اتنی آسانی سے۔ کیوں بھائی؟ تمہارے ہاتھ میں انٹرنیٹ دھڑا دھڑ مفت دیا جاتا ہے، کیوں؟ تمہیں ایڈکٹ بنانے کے لیے ہی تو، کہ رات کے 2 بج رہے ہوں کہ 4 بج رہے ہوں، ہمارا بچہ پب جی کھیلتا رہ جائے، اس کی ماں پکارتی رہ جائے، وہ گیم میں مصروف رہے، اس کے دن کے 18 گھنٹے فیس بک اور انسٹا سرچ کرنے میں لگ جائیں، باقی یہ کچھ نہ کر سکے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں چرس گانجا ہی یہ نشہ نہیں ہے؟ انٹرنیٹ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا نشہ ہے۔ جب یہ کسی سے نکال لیا جائے تو اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں۔ تمہیں نشے میں مدہوش رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے اس کو نشہ میں رکھو۔ پورے عربوں کو بھی انہوں نے نشہ میں رکھا، پورے عرب کو۔ لیکن میرے عزیزوں، مجھے فخر ہے اس بات کا کہ نشہ میں آدمی جتنا بھی آ جائے، نشہ میں جتنا بھی آ جائے، اگر آدمی بے ہوش ہوتا ہے نا، اس کو چونٹی کاٹو، اس کو کینچی مارو، اس کو بلیڈ مارو تو اس کے ہاتھ پیر نہیں ہلتے، پورا اگر سن ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ لیکن اگر ہوش میں ہے تو تھوڑی سی چونٹی کاٹو تو پھڑک اٹھتا ہے اور تڑپنے لگ جاتا ہے، اس کو تھوڑی سی سوئی چبا دو اچھل جائے گا۔ ہوش میں ہو تو دنیا جب کبھی اس قوم مسلم کو بے ہوش کرتی ہے تو آزما کے دیکھتی ہے ایک بار کہ پورا بے ہوش ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور آزمانے کا طریقہ ان کا یہ ہے کہ تمہیں چاقو چوری مار کر کے نہیں دیکھا جاتا، ایک بار رسول اللہ کی گستاخی کر کے دیکھی جاتی ہے، کسی ظالم کتے کو کھڑا کیا جاتا ہے بھونکنے کے لیے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھونکو، اس کو فنڈنگ کی جاتی ہے، اس کو حکومت کی پہریداری دی جاتی ہے، سب کچھ، اور وہ بھونکتا ہے کہیں بیٹھ کر کے، اور پھر دیکھا جاتا ہے امت محمدیہ کو کہ یہ پوری بے ہوش ہوئی کہ نہیں ہوئی، پوری بے ہوش ہو گئی یا نہیں ہوئی، یہ آزمانے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے ہر دور میں۔ عربوں کو انہوں نے دیکھا بے ہوش ہو گئے، یہ کہیں کچھ کرنے والے نہیں، اس لیے ان کے سروں پر آ کر بیٹھ گئے۔ لیکن فخر ہے مجھے غریب نواز کے اس ہندوستان پر، یہاں پر بھی نشہ میں سالوں سے ہمیں مدہوش تو کیا گیا، اور پھر یہاں پر بھی چیک کرنے کے لیے کچھ پاکھنڈیوں کو کھڑا کیا گیا اور گستاخان رسول کو کھڑا کیا گیا، بھوکو محمد عربی کی شان میں۔ لیکن قسم خدا کی میں نے دیکھا ہندوستان کے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک کوئی خطہ ایسا نہیں جو حضور کی گستاخی پر سویا ہوا ہو۔ ہر محلے کا بچہ کھڑا ہوا اور ان کتوں کو بتایا آج بھی غیرت موجود ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا۔ اور دنیا کو کیسے پتا چلا کہ یہ ہوش میں ہے؟ یہی رات کے 3 بجے کا مجمع جب کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، دنیا کو اچھی طرح سمجھ میں آیا کہ یہ پورے بے ہوش نہیں ہوئے۔ اور اللہ کا کرم ہے، ایمان جب تک تمہارا سلامت ہوگا تم بے ہوش نہیں ہوگے، بے ہوش نہیں ہوں گے۔ اور اسی ایمان کی بات میں کر رہا ہوں، چاہے جتنے بھی تمہارے اندر خرابیاں لا کر ڈال دی جائیں، لیکن عشق مصطفیٰ موجود ہو تو یہ برائیاں تمہیں بے ہوش نہیں کریں گی۔ ہاں اسی لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہمارا بچہ آج گنہگار تو ہو جاتا ہے لیکن میرے مصطفیٰ کا غدار نہیں ہوتا۔ گنہگار ہونا اور ہے، غدار ہونا اور ہے۔ ناموس مصطفیٰ پر بات آئے تو یہ سب اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں، ناموس مصطفیٰ پر بات آئے تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ میرے لیے آس پاس کیا معاملات ہیں۔ یہی ایمان کی علامت ہے جو آج موجود ہے۔ ابھی میں اگر آپ سے کہوں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نام لیا میرے نبی کا، تم نے انگوٹھے چومے اور لگائے کیوں؟ اپنے لبوں سے انگوٹھا چوما اور آنکھوں سے لگایا، میں نے کہا تو نہیں کسی کو، میں نام لیتا ہوں آپ کے ہاتھ خود بخود اٹھتے ہیں۔
نام میں یہ اثر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نام جب لیا جاتا ہے، اور غور سے دیکھنا یہ صرف سنیوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں، انگوٹھے سب کے نہیں اٹھتے، سنیوں کے اٹھتے ہیں. وہ چاہے کسی بھی حالت میں بیٹھا ہو، ارے پان کھا رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، نام آیا تو انگوٹھوں کو بوسا لیا اور پھر آنکھوں سے لگایا. یہ اس بات کی علامت ہے تمہیں چومنے کے لیے آرڈر دینے کی ضرورت نہیں، اندر جو موجود عشق ہے وہ بے اختیار انگوٹھے اٹھا دیتا. اندر جو محبت ہے وہ علامت میں بتا رہا ہوں، علامت میں بتا رہا ہوں. کون کہتا ہے یہ مری ہوئی قوم ہے؟ کون کہتا ہے ہماری اس قوم کو بول 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 کر کے نروس کر دیا گیا کہ یہ مری ہوئی قوم ہے، بکھری ہوئی قوم ہے، ٹوٹی ہوئی قوم ہے؟ ارے میں اس لیے آتا بھی ہوں، اگر مری ہوئی ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی قوم ہے تو ہمارا ہی نام پورے الیکشن میں چلتا کیوں ہے؟ کیا بات، سارے مدے تو ہمارے ہیں، اور دجالی میڈیا کو ہمارے بغیر تو دکان بھی نہیں چل سکتی، ہمارے نام کے بغیر تو دکان بھی نہیں چلتی. 24 گھنٹے میں آپ دیکھو کسی کو بھی کھولو، ارے وہاں داڑھی تو دکھی جائے گی، ٹاپک تو کوئی ٹوپی دکھی جائے، کسی کا برقع دکھ جائے، کبھی مسجد کے مینار و منبر قرآن کی آیتیں، کل ملا کر کے گرم کرنے کے لیے. بلکہ حد تو یہ ہے کسی چلتے پھرتے نیتا کو جو کوئی پوچھتا ہی نہیں، فیم لینا ہے، مشہور ہونا ہے، تو اسے ہمارے خلاف بھونکنا پڑتا ہے، ہمیں گالیاں دینی پڑتی ہیں اسلام کو، قرآن کو. جب بھونکتا ہے تو مشہور ہونے کی کوشش کرتا ہے. میں سوچتا ہوں ارے تیرے پاس کچھ تھا نہیں جو بول کے مشہور ہوتا، تجھے مشہور ہونے کے لیے بھی میرے دین کا سہارا لینا پڑتا ہے. حضور کی ذات پر بھونکتا ہے اور ولن بننے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس فیم میں اور اس فیم میں بڑا فرق ہے. گالی دے کر مشہور ہونے والا اور تعریف کر کے مشہور ہونے والا، دونوں میں بڑا فرق ہے. گالی دینے والا ایک بار دے گا، زندگی بھر چھپ چھپ کر کے گھومنا پڑے گا، اور تعریف کرنے والا کہیں چھپ کے بیٹھتا ہی نہیں، بلکہ اس کی تاریخ 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 تاریخ. ہم نے دیکھا ہے تعریف کرو مصطفیٰ کی اور اس کے بعد چھپنے کا موقع ہی نہیں ملتا. ہم دیکھتے ہیں نہ ہماری رات ہے اور ہمارا دن بچا ہے، سب دے دیا اور جہاں گئے ہزاروں کے مجمع میں تنہا گئے. وجہ کیا ہے؟ فرق ہے، یہی فرق ہے. آج سے میں کہتا ہوں جو ایمان کی دولت تمہارے پاس باقی ہے اس کو میں بتانا چاہتا ہوں. مرے نہیں ہو، اب مرے نہیں ہو، باقی ہو تبھی تو ذکر چل رہا ہے. ہمارا وجود ہے تبھی تو ہم گنائے جا رہے ہیں، اور وہ بھی چھوٹے موٹے لوگ تھوڑی نہ ہم کو گن رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ گن رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ ان کو شمار کرتے ہیں. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ بہت چھوٹے چھوٹے سے بچے بنگال کے آئے ہوں تو جگہ جگہ ان کے ساتھ مار پیٹ، ان کو بھگانے کی کوششیں کئی علاقوں میں دکھتی. وجہ یہ ہے کہ بہاری ہونا یا بنگالی ہونا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس کا مسلمان ہونا. لوگوں کو یہ تکلیف کہ یہ مسلمان ہے، اس کو رہنے نہ دیا جائے. یہ سارے معاملات تمہیں جگانے کے لیے ہیں. دنیا یہ بتا رہی ہے کہ آج بھی ہم تم کو شیر ہی سمجھتے ہیں. ڈر کس سے لگتا ہے؟ ڈر کس سے لگتا ہے؟ ہاں، کتوں کو ہمیشہ شیر سے ڈر لگتا ہے. بتایا یہ جاتا ہے آج بھی ہم، ڈرو مت، ہماری تقریر میں گھوم پھر کے کتا آ ہی جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شیر ہندوستان. میرے عزیزوں، آپ کو جو ڈرا رہا ہے یہ کہہ کر کے بکھری ہوئی ٹوٹی ہوئی قوم ہے، ان کی طرف توجہ مت کرو. آپ کے پاس جو چیز ہے اسے اچھی طرح سے معلوم ہے، اسے اچھی طرح معلوم ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مر مٹنے کا جذبہ جب تک تمہارے اندر سلامت رہے گا، جب تک باقی رہے گا، خدا کی قسم کبھی تمہیں روئے زمین سے پوری طرح مٹایا نہیں جا سکے گا، کبھی نہیں. ہاں ایک بات ہے، اس قوم کو مٹنا ہی چاہیے جو اپنے نبی کی عزت کے لیے سیریس نہیں.
جو حساس نہیں اس قوم کو تو جانا ہی چاہیے، چاہے وہ عالم کے لباس میں ہو، مفتی کے لباس میں ہو، پیر کے لباس میں ہو، جو اپنے نبی کی عزت کے لیے حساس نہیں، اسے اس زمین پہ جینے کا حق کیا ہے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا حضور پاک کی شان میں گستاخیاں ہونے لگے، گالیاں دی جانے لگے اور امت خاموش بیٹھی رہے تو کیا ہوگا؟ امام مالک فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان قریب زمین پھٹ جانی چاہیے اور اس امت کو دھس جانا چاہیے۔ اس کو کیا جینے کا؟ ہاں جو حساس ہے، آج بھی حساس ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو میری طرح سے جو میں بول رہا ہوں سب کو یہی کرنا چاہیے، سب کے اپنے اپنے منصب ہیں، ہر امام دفاع کرتا ہے ناموس رسالت کا۔ یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ سب خاموش ہیں، ان کو جہاں موقع ملا، جیسا موقع ملا، عظمت رسالت کا دفاع یہ کرتے ہیں۔ میں سب پیروں کی بات نہیں کر رہا، سب علماء کی بات نہیں کر رہا، یہ ایک ایک سال نہیں 10 سال مسلح سنبھال کر قوم کے دلوں میں جو عظمت مصطفیٰ ڈالتے رہتے، حساس بناتے ہیں، یہ بھی تو دفاع ناموس رسالت ہے۔ اور یہ جب تک کرتے رہیں گے اور آپ جب تک بیدار رہیں گے، اللہ کی قسم پوری طرح سے روئے زمین سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ یہ تاریخ کی سچائیاں ہیں، تاریخ کی سچائیاں ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں بدر ہو گئی، احد ہو گئی، خندق ہو گئی، خیبر ہو گئی، کتنی جنگیں ہو گئی، اور طاقتیں ایسی کہ ایک بار صلاح الدین صرف 12,000 کا لشکر لے کر کے آیا اور مقابل میں 4 لاکھ صلیبی تھی۔ 12,000 کا مقابلہ 4 لاکھ سے کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی صلاح الدین کے جوانوں نے لڑائی لڑی، اور تاریخ لکھنے والے جو آج بھی موجود ہیں، مورخ و انگریز ہیں، وہ لکھتے ہیں 12,000 کی فوج نے 4 لاکھ کے تتر بتر کر دیے، تاریخ میں موجود ہے۔ وجہ یہ ہے کہ صلاح الدین نے زنانہ لوگوں کو جمع نہیں کیا تھا، عاشقان مصطفیٰ کو جمع کیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ بات ہے یا رسول اللہ، ماشاء اللہ۔ ایمان ہو تو کامیابی ہے، ایمان نہیں ہے تو ہر جگہ سودے بازی کرتا ہے۔ ایمان نہ ہو تو آدمی کہاں کہاں سودے بازی کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے میں کبھی کبھار سخت جملے بولتا ہوں کچھ لوگوں کو جو سیاست میں چلے گئے، پولیٹکس میں چلے گئے، ان کو برے لگتے ہیں، لیکن جنہوں نے اپنا دین دھرم سب بیچ دیا، اب تمہیں برا کیا لگنا ہے؟ برا کیا لگنا ہے؟ وہ کہاں کہاں نہیں سمجھوتا کر جاتا جس کا ایمان ہے۔ ارے وہ بیوی میں بھی، ماں میں بھی، بیٹی میں بھی سمجھوتا کر سکتا ہے۔ ایمان نہ ہو تو وہ دین کا سمجھوتا سب کر لیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، کچھ ان لوگوں کو میرے 18 سے 22 دن تک اس راستے میں گزرے تھے انویسٹیگیشن کے دوران، ہم نے دیکھا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے یہ لوگ رابطہ کرتے ہیں، انویسٹیگیشن آفیسرز، اور پوچھتے ہیں، بعد میں پتا چلتا ہے ارے یہ تو بڑے پیر مغاں ہیں جن سے پوچھ رہے ہیں، یہ تو پیر صاحب ہے، اور ایسا سمجھوتا کیے ہوئے کہ اپنے قوم کی مخبری کر رہا ہے، قوم کے اندر کی باریک باتوں کو یہاں لا کر کے بتاتا ہے۔ آنکھیں پھٹی رہے گی، ہم پہلے یہ نہیں جانتے تھے۔ ایمان نہ ہو تو آدمی ہر چیز کا سودا کرتا ہے، اللہ اللہ، اور ایمان ہو تو بال کا بھی سودا نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ ایمان ہو تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور عزت تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے منہ مبارک کے لیے جان بھی قربان کر سکتا ہے۔ ایمان ہو، باقی ایمان نہ ہو تو مسجدوں کے سودے کرنے والے دیکھے ہم نے، خانقاہوں کے سودے کرنے والے دیکھے ہم نے، کتابوں کے سودے کرنے والے دیکھے ہم نے۔ کچھ تو وہ بھی آئے جو یہ کہنے لگے کچھ وہ حدیثیں چھپا دی جائیں، کچھ وہ آیتیں قرآن کی چھپا دی جائیں جس میں جہاد کا ذکر ملتا ہے۔ کون سی سودے بازی کر رہے ہو؟ ایمان غیرت ہو گیا، ایمان چلا گیا۔ ان کو یہ چاہیے کہ دوسروں کو راضی کرنے کے لیے آیتیں چھپا دو، حدیثیں چھپا دو، اور چھپا نہیں سکتے تو کم از کم اس ٹاپک پہ مت بولو۔ یہ بھی ہمارے پاس آئے، یہ بھی ہمارے پاس آئے۔ میں ان سے کہتا ہوں ان آیتوں کو نکال دو گے یا ان حدیثوں کو نکال دو گے، مطلب نہیں سمجھتے ہو تم ہمارے نبی کی آدھی سیرت ختم کرنا چاہتے ہو۔ کیسے بتاؤ گے کہ نبی بدر میں کیا کرنے گئے تھے؟ کیسے بتاؤ گے کہ نبی احد میں کیا کرنے گئے تھے؟ کیسے بتاؤ گے کہ رسول اللہ خیبر میں کیوں گئے تھے؟ تمہیں بتانا پڑے گا، اور تم جس کی رضا کے لیے یہ چھپانا چاہ رہے ہو
ایک بات کان کھول کے سن لو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ ہرگز ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے، کبھی نہیں راضی ہوں گے۔ تم جس کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بدلنا چاہ رہے ہو، آخر وقت آ ہی جاتا ہے۔ دیکھا نہیں چند سالوں پہلے لکھنؤ سے ایک رافضی کتا نکلا تھا، نام بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا، سب کچھ کر لیا۔ دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، بچے چھوٹے وہ نہیں جانتے، ہاں جاننا بھی نہیں چاہیے، جو کیڑے آئے موسم میں چلے گئے پھر جاننا بھی نہیں چاہیے، لیکن جو لوگ جانتے ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں، کیا بات 6 مہینے 8 مہینے کے بعد ہوا کیا؟ ارے دین بھی بدل لیا تھا، دھرم بھی بدل لیا تھا، نام بھی بدل لیا تھا، کپڑے بھی بدل لیا تھا، سب ہو گیا تھا، بعد میں پتا چلا وہاں سے بھی لات مار کے نکال دیا گیا۔ ارے وہ قوم دوسری کاسٹ کو نہیں قبول کرتی، تجھے کہاں سے لے لے گی؟ ہائے ہائے ہائے، کہاں سے تجھے قبول کر لیتی؟ نکال دیا گیا۔ ایک اعلیٰ حضرت کا پیغام سن کر کے جاؤ، اس وقت بہت شدت سے یاد آتی بات اعلیٰ حضرت کی۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ دیکھا ہے زندگی میں جو اس دربار کو چھوڑا ہے وہ ذلیلوں کے ساتھ ہی رہا ہے، اور دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ بننا ہو تو ایک بنو۔ اے مسلمانوں، آپ سے میں کہتا ہوں، اللہ کی بات پر یقین ہے یا نہیں تمہیں؟ قرآن پر ایمان رکھتے ہو؟ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ ایمان والے کامیاب ہو چکے۔ ایمان والوں کی علامت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہوئے ہیں جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو علامت کہاں ہے اس کی ایمان؟ نماز سے ہی غافل ہے تو گڑ گڑائے گا کہاں؟ آ جاؤ مسجدوں کو آباد کرو، ان کی ویرانیاں تمہارے دل کی ویرانیاں ہیں، مسجدوں کا خالی پن تمہاری عزتیں برباد کر دیں گی، ان کی صفوں کو بھرنے کے بعد تمہارا ایمان جھگمگاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ایمان والے کامیاب ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ ایمان والے کامیاب ہیں، اور جو بے حیائی سے چہرہ پھیر لیتے ہیں وہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ آج نوجوان طبقے کو میں دیکھتا ہوں، کیا تمہارے پاس ایمان ہے، عشق رسول ہے، حضور سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، پھر یہ علامتیں کہاں ہیں؟ تمہاری نماز کہاں؟ تمہاری زکوٰۃ کہاں ہے؟ تمہاری مسجدیں بے عبادت کیوں ہو گئیں؟ توجہ کی ضرورت ہے۔ مسجدیں یوں ہی نہیں شہید ہوتی، جب خالی تم کر جاتے ہو تو دوسروں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھنے لگتی ہیں۔ فجر میں اگر تمہارے جمعہ کا ماحول ہونے لگ جائے، قسم خدا کی کوئی ایک بھی تمہاری مسجد کی طرف آنکھ اٹھا کے دکھا دے، کبھی دکھا دے۔ تم نے اپنے عبادت خانوں کو ویران کیا، اور قرآن یہ کہتا ہے ایمان والے کامیاب ہیں۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھو، اللہ کی ذات پر۔ اور اسی لیے مسجد سے صبح سے لے کر رات تک 5 بار مؤذن پکارتا ہے، جس میں 10 بار یہ کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ پہلے مؤذن کیا پکارتا ہے؟ حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ اور کامیابی کی طرف آؤ۔ نماز کی طرف آنے والا ہی کامیاب ہے۔ 10 بار دن میں بولا جاتا ہے، اور پھر یہ پرچے لے کر کے گھوم رہا ہے کس کے پاس؟ کامیابی دلا دو نیتا جی کے پاس، سیٹھوں کے پاس، کمپنیوں کے پاس، کہ کوئی اچھی جاب لگ جائے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ارے تم نے کامیابی کا معیار کیا سمجھ رکھا ہے؟ گاڑی، بنگلہ اور گھر، یہ ساری چیزیں کامیابی کا معیار ہے؟ نہیں، کامیابی کا یہ معیار ہوتا تو دنیا ابو جہل سے ڈر رہی ہوتی، ابو لہب سے ڈر رہی ہوتی۔ کامیابی کا معیار یہ ہے، وہ ابو ہریرہ جو 70 صحابہ کے بیچ بیٹھ کر کھجور کھا کر پوری زندگی گزارا کرتے تھے، پوری دنیا اس فاقہ کش صحابی سے بھی گھبراتی ہے، ڈرتی ہے۔ کیوں؟ ایمان تھا اور کامیابی کے معیار کو پہنچا ہوا۔ ایمان یہ کامیابی ہے، یہ گاڑی، بنگلے، یہ ساری چیزیں مل گئی تو مل گئی، ورنہ کامیابی تمہاری اس میں نہیں ہے۔ اللہ بلا رہا ہے تمہیں کامیابی کی طرف۔ اب میں جملے سمیٹتے ہوئے
اخیر میں اتنی نصیحت ضرور کروں گا، یہ دور وہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے ہمیں یوں کہہ کر کے نصیحت کی تھی، سنا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جھاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سونا پاس ہے سونا زہر ہے، سونا بن ہے سونا زہر ہے، اٹھ پیارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری متھی نرالی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی نصیحتیں ہیں۔ دنیا آج ایک ویران جنگل کی طرح ہے، یہاں پر سونا جنگل ہے، اندھیری رات ہے، کوئی دکھتا نہیں ہے مدد کے لیے، ایسے وقت میں سونا تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، جاگتے رہو، اور یہاں چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ دنیا کو جو دیکھ رہے ہو آپ، ارے بڑے بڑے صاحب اقتدار آج ننگے دکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، پتہ نہیں کون کون سی فائل ابھی کھلتی جا رہی ہے، کون کون سی فائلیں کھلتی جا رہی ہیں، کتنے اس میں باہر ننگے نظر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھو اپنی آنکھوں سے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اقتدار کا نشہ تھا، وہ کامیاب نہیں، وہ اندر سے ننگے تھے، وہ ننگے تھے۔ چھوٹی بچیوں کا ریپ کرنے والے، 12 سال سے لے کر 18 سال کی بچیوں کا ریپ کرنے والے، وہ کون سے کامیاب ہیں؟ چاہے وہ کتنی بڑی اونچی گدی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ محروم ہے کامیابی سے، وہ ننگا ہے۔ ارے کامیاب تو وہ ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں، ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے پورے ہندوستانیوں کے دل پر راج کرتا ہے وہ غریب نواز، اندر بھی وہی ہے باہر بھی وہی ہے، سبحان اللہ۔ غریب نواز، ان کی پوری تاریخ، پوری فائل، پوری کتاب کھول کر کے دکھاؤ، کہیں سے تمہیں یہ چیزیں نہیں ملیں گی جو اقتدار کے نشے میں چور لوگوں کی فائلیں کھلتی ہوئی جا رہی ہیں، ان کے کپڑے کچھ اور ہیں۔ اسی لیے کامیابی ایمان والے کے پاس ہے، ایمان والے کے پاس کامیابی ہے۔ آپ نوجوان کس کے پیروکار بن گئے ہو، کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، پتہ نہیں کس کا فین بن کر کے گھوم رہے ہیں۔ میں اس ایکٹر کا فین، لڑکیاں کسی ایکٹریس کے فین، اور کپڑے بھی بدل گئے، چہرہ بھی بدل گیا، اور پھر ادھر تم نعرہ لگاتے ہو لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، تو پھر سمجھ میں نہیں آتا، تمہارا کردار کچھ اور بتا رہا ہے، تمہارا کردار کچھ اور بتا رہا ہے۔ تم مجھے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، اس کائنات میں سب سے زیادہ حسین چہرہ میرے آقا کا تھا کہ نہیں؟ تمہارا ماننا ہے، یقین ہے اللہ کے نبی سے زیادہ حسین چہرہ کسی کا نہیں تھا، یقین ہے؟ تو بتاؤ اس حسین چہرے کے پیچھے چلنا چاہیے یا مجرا کرنے والوں کے پیچھے چلنا چاہیے؟ وہ حسین چہرہ تھا، تو پھر تم اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھو، تم کیوں نہیں ملانا چاہتے اس حسین چہرے سے اپنا چہرہ؟ پھر ان ظالم بدبختوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو جو چند دن مجرے کر کے جہنم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ اسی لیے آؤ میں آپ سے کہتا ہوں، اعلیٰ حضرت کی بات سنو، انہوں نے کیا کہا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور تمہارے دنیا سے ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ جانے کی ایک ہی گارنٹی ہے، وہ گارنٹی کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ ہائے 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 ہائے، آج اے نوجوان یہ عہد کر کے اٹھو، آج یہ عہد کر کے اٹھو کہ جئیں گے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں کے لیے جئیں گے۔ ہماری آنکھیں دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھ چکی ہیں، ہماری آنکھیں دنیا کی رعنائیاں بہت دیکھ چکی ہیں، اب جتنے دن زندگی کے باقی ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کل ملک الموت گھر آنے والے ہیں یا راستے میں ہی ہم کو اٹھایا جانے والا ہے۔ جتنی دیر یہ آنکھیں باقی ہیں، کم از کم باقی زندگی اللہ کی بارگاہ میں یہ تمنا کرو کہ ان آنکھوں نے دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھی، اب تھک چکی ہیں، مولا کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں۔
ان آنکھوں کو ایک طلب دے دو، ایک تڑپ دے دو، اب جیوں گا اور جب تک باقی ہیں آنکھیں اس لیے رکھوں گا کہ کوئی رات ایسی آ جائے کہ میرے آقا کا دیدار ہو جائے۔ یہ تمنا رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ یہ تڑپ رکھو گے کہ نہیں؟ پھر آپ اپنے اسکرین پر اوریاں تصویریں دیکھنا بند کرنا، یہ سوچ کر کے کہ میری آنکھیں ننگی تصویروں کے لیے نہیں، آمنہ کے لال کو دیکھنے کے لیے مجھے اپنی آنکھیں بچا رکھنی ہے۔ بے حیا عورتوں کے لیے یہ میری آنکھیں نہیں ہیں، دنیا کا رنگ روغن دیکھنے کے لیے نہیں ہے، میں نے آنکھیں اب سنبھالی ہیں میرے مصطفیٰ کے لیے، میرے آقا کو دیکھنے کے لیے۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم نہیں دیکھ سکتے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو میں بتاؤں، حضور کی زیارت کرنے کے لیے کہیں پر بھی فقہاء کرام نے نہیں بتایا بڑا پرہیزگار ہوگا تو ہی زیارت ہوگی، بڑا متقی ہوگا تو ہی زیارت ہوگی، نمازی ہوگا تو ہی زیارت ہوگی، ایسا کہیں نہیں فرمایا گیا۔ بس اتنا ہے کہ ان کو جب کرم ہو جائے کسی پر، وہ جس پر کرم کر دیں، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا، امتی ہونا بس کافی ہے۔ وہ رسول جب چاہیں جسے چاہیں اپنے دیدار سے نواز۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے ایمان کی بقا آج کے زمانے میں اس طلب کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے، اس تڑپ کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے۔ اب مزید ادھر ادھر کی نہ دیکھو، اپنے نبی کے دیدار کے لیے تڑپتے رہو۔ روز گھر جاؤ تو یہ کہتے ہوئے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور جانتے ہو میرا رسول اتنا غیرت مند ہے، ایک بار پکار کر کے تو دیکھو، یوں کہو سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں۔ طلب سچی ہو تو رات آ ہی جائے گی جب قسمت بدل جائے، جب زندگی میں انقلاب آ جائے، اور دیکھنے والی آنکھیں پھر کہیں گی، جو بھی تمہیں دیکھے گا وہ مسکراتا ہوا کہے گا بدن سے خوشبو محمد کی آتی ہے، مدینے والے کی آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی تمام رعنائیوں اور رنگینیوں کو اپنی آنکھوں میں بسا رکھا ہے۔ چھوڑو نکلو، ایمان اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جیے تو وہ صرف اپنے نبی پاک کی ذات کے لیے۔ ایک مثال دے کر ختم کرتا ہوں، سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے مجھے تین چیزیں پسند ہیں۔ حضور نے فرمایا دنیاوی چیزوں میں مجھے تین چیزیں پسند ہیں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ والنساء والطیب، نماز، حضور فرماتے نماز مجھے پسند، عورت اور خوشبو، عورتوں کو اس لیے کہ لوگ حقارت سے دیکھتے تھے، عورتوں کو مقام نہیں دیا جاتا تھا، ان کو الگ کیٹیگری میں رکھا جاتا تھا، حضور نے اپنی پسند بتا کر کے ان کا مقام بلند کیا۔ تین، میرے آقا نے تین چیزیں فرمائی۔ اب سنو ایک عاشق رسول کیا کہتا۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا آپ کو بھی دنیا میں کچھ چیزیں پسند ہیں؟ پسند ہونے میں کوئی کہہ سکتا ہے مجھے میرا بیٹا بہت پسند ہے، مجھے میری بیوی پسند ہے، میری بیٹی پسند ہے، لیکن صدیق اکبر کی اس محبت پر قربان جاؤ ایمان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے بھی دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں، تین چیزیں پسند ہیں۔ پوچھا گیا وہ تین کیا ہیں؟ سنو، نمبر 1 وہ کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ، زندگی پر رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا یہ پہلی پسند۔ دوسرا کیا ہے؟ پوچھا گیا چلو ایک بات تو سمجھ میں آئی، حضور کو دیکھنا آپ کی پہلی پسند۔ دوسرا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، دوسری پسند یہ ہے کہ میرا پورا مال صرف رسول اللہ کے لیے خرچہ ہو۔ پھر پوچھا گیا تیسرا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ، تیسری پسند یہ ہے کہ میری بیٹی رسول اللہ کی نکاح میں۔ سبحان اللہ۔ کل ملا کر کے جو پسند ہے وہ حضور کے آس پاس، دیکھنا حضور کو ہے، خرچہ حضور پر ہے، بیٹی حضور کے پاس رہے۔
इसी को इकबाल छाल अपनी चल गया। मैं तुम्हें चाकू छुरी हथियार ब्लेड रखने की बात नहीं कर रहा, हथियार उठाने की बात नहीं कर रहा। मैं जानता हूं यहां मैं प्लास्टिक की चाकू की भी बात करूंगा तो कल आतंकवादी का लेबल लगा दिया जाएगा। हमें उन हथियारों से क्या लेना देना। मैं तो सिर्फ इतना कहने आया हूं, ऊपर से लेकर नीचे तक तुम्हारी चाल चलन उठक बैठक हर चीज में इश्क़ रसूल का जामा पहन लो। जिस तरफ से गुजरोगे हथियार की जरूरत नहीं, तुम्हारी खुशबुओं से हजारों कीड़ों की वो ही मौत हो जाए, तुम्हारी चलत फिरत से यूं ही कीड़ों की मौत हो जाए। आप इश्क़ मोहम्मदी में डूब जाओ, नशा से ऐसे आजाद हो जाओ। वो नशा किस काम का जो बीवी और बेटी में फर्क नहीं पैदा कर सकता, जो हलाल और हराम, कुफ्र और शिर्क और ईमान के दरमियान इम्तियाज नहीं कर सकता। अरे 36 घंटे बदहोश रहने वाला वो नौजवान चरस गांजा अफयून खा करके जो अपने और गैर को पहचान नहीं पाता, छोड़ उस नशा को। नशा करना ही है तो इश्क़ मोहम्मदी का करो, मोहब्बत मुस्तफा का करो कि जिसके सर चढ़ करके ये नशा बोलता है तो फिर वो आम आदमी नहीं रहता, फिर वो जमाने का आला हजरत बन जाता है, वो जमाने का सादी शिराजी बन जाता है, वो जमाने का हाफिज शिराजी बनता है। उसकी जुबान से निकलने वाले कलमे हर एक को मशहूर कर देते हैं। इसीलिए आओ डूब जाओ इश्क़ मोहम्मदी में। आपको आकर के उलमा से पूछना चाहिए। मौलाना तलाक के मसले मैंने बहुत पूछे हैं, इद्दत के बारे में बहुत पूछा, विरासत के बारे में बहुत पूछा। अब जरा ये तो बताओ मेरे आका कैसे खाते थे, मुझे ये बताओ मेरे आका क्या पहनते थे, मुझे ये बताओ मेरे आका कब चलते थे, कब बैठते थे, कब मुस्कुराते थे, क्या बोलते थे। मुझे ये बताओ मेरे आका ने मंगनी भी की है या नहीं, मुझे ये बताओ मेरे आका ने वलीमा किया है तो कैसे किया है। अगर हुजूर के घर में बच्चा हुआ था तो अकीका कैसे किया गया था। ये होती है तलब। जब अपने नबी से मोहब्बत हो तो ये तड़प हो। आप आओ और पूछो, पूछ करके अपने नबी की सीरत पर अमल करो। वो दिन आ ही जाएगा, वो दिन आ ही जाएगा। कद अफ़लहल मुमिनून का तोहफा जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है वो सर चढ़ कर बोलने लगेगा। दुनिया पुकार कर कहेगी इससे ज्यादा कामयाब इस रोए जमीन पर कोई नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता। इसीलिए कुरान की आयत की तर्जुमानी करते हुए इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। और कैसे गिरे पड़े क्यों ना हो, बीमार क्यों ना हो, कोई पूछता क्यों ना हो, दामन रसूल से वाबस्ता हो करके तो देखो। अरे गरीब बस्ती में भी जाओगे तो हजारों के मजमे में लगोगे, कहीं पर भी जाओगे इज्जतों के साथ उठाए जाओगे। आज हमको कर्नाटक की सरजमीन से यहाँ तक का सफर करने पर हो सकता है अजनबियत मालूम हो, नए लोग हैं, मेरा ना ननिहाल है, ना ददियाल है, ना ससुराल है, कुछ नहीं, लेकिन लोग आंखों पर बिठाते हैं, देखने के लिए बेकरार होते हैं। वो इसलिए नहीं कि ये मेरा जुब्बा कुब्बा और मेरी टोपी देखने आते हैं या मेरा कोई सियासी मनसब देखने आते हैं, नहीं, दूर दराज से 100-200 किलोमीटर का सफर करके इस मैदान में जमा होते हैं तो सबको पता है। और मैं जानता हूं ये इज्जत से, मेरे बाप से, मेरे खानदान से, पैसों से, ओहदे से, इल्म से दी हुई नहीं है। बात सिर्फ इतनी है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल। वाह वाह वाह।